بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، تاریخ انسانی ایسی خواتین کے واقعات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے دین و انسانیت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں کہ کہیں کہیں وہ مردوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے جب پیغمبر اسلام مکے میں مبعوث ہوئے تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا احترام اور عزت کر کے بتایا کہ بیٹی قابل تعظیم اور باعث رحمت ہوتی ہے، جبکہ رسول سے پہلے عربوں کا نظریہ خواتین کے سلسلے سے ان کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کائنات میں خاتون نے ایسے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی، جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ لیکن آج ہم انہی عظیم خواتین میں سے اس عظیم اور شیر دل خاتون کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا زینب بنت علی کے نام سے جانتی ہے۔ جناب زینب بنت علی علم و حلم، راہ خدا میں ایثار و قربانی، وفاداری، روحانیت، صبر و استقلال، سیرت و کردار، بہادری، ہمت، زہد و تقوی، عبادت، دین کی نشر و اشاعت، شریعت و عزاداری کی پاسبانی، مجلس عزائے حسین کی بانی، ظالم کے گھر میں مظلوم کا ماتم کرنے والی، فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کرنے والی، اسیر رہتے ہوئے بھی خطبوں اور تقریروں کے ذریعے امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت اور ان کے مقصد سے لوگوں کو آگاہ کرنے والی، ظلم و زیادتی کے خلاف مظلوم کی آواز بلند کرنے والی، باطل کے خلاف پرچم حق بلند کرنے والی جناب فاطمہ زہرا کے بعد اہل بیت اطہار میں نمایاں مقام خاتون کربلا حضرت زینب بنت علی ہیں۔ کردار جناب زینب کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں سیرت فاطمہ زہرا کے پیکر میں ڈھلی نظر آتی ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو ثانیہ زہرا کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ کو ثانیہ زہرا اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ میں وہ تمام صفات و کمالات موجود ہیں جو فاطمہ زہرا میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت وہ ہے جس میں ہر طرح کا کمال و فضیلت پوشیدہ ہے۔ آپ وہ بافضیلت خاتون ہیں جنہوں نے 7 معصوموں کی زندگی کو درک کیا ہے۔ آپ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی کا احترام تمام لوگوں پر واجب ہے۔ آپ کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی من جانب خداوند عالم ہے۔ جس وقت جناب زینب کی ولادت ہوئی تو رسول خدا تشریف لائے اور فرمایا اس بچی کا نام زینب رکھو۔ زینب یعنی باپ کی زینت۔ یہ مرتبہ ہے جناب زینب کا کہ امام حسن اور امام حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے آپ باپ کی زینت بن گئیں۔ خاتون کربلا حضرت زینب نے اپنے نانا سے وراثت میں سچائی، حد درجہ خدمت کا جذبہ اور صبر کی صلاحیت پائی۔ کائنات کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو خدا کی مرضی کی روشنی میں حل کرنے والا ذہن پایا۔ جناب زینب نے جس طرح غم و درد کا بار اٹھایا اور جس کے ذریعے انسانی دل و دماغ میں انقلاب پیدا کر کے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور سیاسی حکومت کے سارے منصوبوں کو جس طرح خاک میں ملا دیا، وہ حیرت انگیزی نہیں بلکہ حق اور صداقت کا ایک ناقابل انکار معجزہ ہے۔ آپ اپنی نانی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے یہ عقیدہ وراثت میں پایا، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ میں رسول خدا کے شانہ بشانہ ساتھ دیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول کے حوالے کر دی تاکہ خدائی پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جائے۔ ناظرین، حضرت زینب نے جناب خدیجہ کے نقش قدم کو ابھارا، جس نے اپنا سب کچھ امام حسین علیہ السلام کے مشن اور اسلام کی بقا کے لیے قربان کر دیا۔ روز عاشورہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں
رسول اللہ کے گھرانے کو بھوکا پیاسا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ محمد کے گھرانے کی کچھ عورتوں، چند معصوم بچے اور ایک بیمار جو محمد کا وارث تھا وہ بھی غش کے عالم میں تھا۔ اب ساری ذمہ داری جناب زینب پر آ گئی تھی۔ جو بچے ہوئے لوگ تھے ان کی حفاظت جناب زینب پر تھی، جسے علی کی بیٹی نے بڑی ہمت سے انجام دیا، جس میں سب سے اہم ذمہ داری امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور مقصد کو بچانا تھا۔ جناب زینب نے کربلا میں اسیری کے بعد مصائب بھرا سفر کیا۔ اہل حرم کو رسن بستہ کر کے کوفہ و شام کے لیے لے جایا گیا۔ تقریباً 1 سال تک اہل بیت رسول کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں دن کو دھوپ اور رات کی اوس پڑتی تھی۔ سب اذیتوں کے ساتھ ہی غم کا پہاڑ اہل حرم پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد سکون سے نہ بیٹھیں۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں مصروف تبلیغ رہیں اور شہادت امام حسین علیہ السلام پر تفصیلی روشنی ڈالتی رہیں، یہاں تک کہ آپ شام پہنچیں۔ ایک روز آپ اس باغ میں تشریف لے گئیں جس باغ کے ایک درخت پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک معلق کیا گیا تھا۔ اس جگہ کو شہزادی زینب نے دیکھا تو بے چین ہو گئیں اور گریہ کرنے لگیں، کیونکہ ماضی کی ساری باتیں آپ کو یاد آ گئیں۔ دشمن اہل بیت کو یہ برداشت نہ ہوا اور غصے میں آ کر اس نے بیلچے سے آپ کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ سر 2 پارہ ہو گیا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ بعد شہادت آپ کو شام میں ہی دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مزار مرکز زیارت بنا ہوا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم تمام مومنین کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکے۔ ناظرین، سلام ہو اس خاتون پہ کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا صرف بقائے دین کے لیے، بقائے شریعت کے لیے، جس نے انبیاء اور ائمہ کی محنتوں کو بچایا۔ اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ بعد کربلا نہ ہوتی تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ مشن شاید کہ ناکام ہو جاتا، یا ان کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک نہ پہنچ پاتا۔ اس پروگرام کے آخر میں پھر ہم سلام بھیجتے ہیں علی کی اس شیر دل بیٹی پر کہ جس نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اس نے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوام بخشا اور سرخ رو کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً و آخراً۔ خدا حافظ۔